بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ لیسن نمبر 13، فعل فاعل مفعول، اس کا جو حصہ دوم ہے انشاءاللہ وہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے نا، فعل فاعل مفعول۔ کیوں یہ فاعل ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ کیوں مفعول ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم فاعل کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں گے۔ فاعل کام کرنے والا وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو فاعل کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل کے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ مفعول پلس مائنس، کبھی لازمی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات کیا ہے کہ فاعل کی نشانی اس کا حالت رفع میں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع کہ مثلاً دیکھو، اگر ایک فاعل ہو گیا تو رفع کی حالت نمبر 1، تو یہ جو ہے نا زیدن، یہ رفع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رفع۔ اگر فرض کیا دو فاعل ہے، دو لوگ ہیں، تو زیدن، تو یہ کیا ہے؟ زیدان ہو جائے گا، اور اس کے اندر یہ جو الف اور نون ہم نے زید کے ساتھ ایڈ کر دیا، یہ اس کا رفع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ رفع ہر وقت دمہ کی شکل میں ہو۔ یہاں پر یہ زیدانی، اگرچہ یہ زیر ہے، کسرہ ہے، لیکن اس کو ہم پھر بھی کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع، اس کی رفع کیا ہے؟ یہ الف اور نون ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بھی مرفوع ہے، اس کی رفع کیا ہے؟ دمہ ہے۔ اچھا، پھر جب یہ جمع ہو جاتا ہے نا، زیدون، اس طرح مسلمون، مؤمنون، تو مؤمن کے ساتھ آپ نے کیا ایڈ کر دیا؟ واو اور نون، تو یہ بھی ایک رفع ہے، تو اس کو بھی ہم مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ دمہ جو ہے وہ تو صرف دمہ تھا پیش، وہ تو ایک حالت کا نام نہیں تھا، وہ تو ایک وہ جو ہے بس ایک وہ ہے حرکت۔ لیکن جو رفع ہے یہ ایک حالت کا نام ہے جس میں صرف دمہ نہیں ہوتا، یہ اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے الف نون، اور یہ واو نون بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا مسلمون، تو یہ کام کرنے والا ہو گیا حالت رفع میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کہیں گے مسلمانی، تو یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ اس سے دو کا مت کانا۔ اور آپ کہتے ہیں مسلمون، تو یہ بھی رفع میں ہے، اس سے دو کا مت کانا، یہ جو ہے یہ رفع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رفع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح فاسقن، فاسقان، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ رفع ہو گیا۔ فاسقون، اس کے اندر یہ رفع ہو گیا۔ تو بہرحال پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے کہ فاعل کی نشانی اس کا حالت رفع میں ہونا ہے، اور حالت 1، حالت 2، حالت 3، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فعل نہیں، فاعل جملے میں ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے نا، فعل کے بعد۔ مثلا آپ کہتے ہیں ضرب زیدن، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھو یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، اس کے بعد آئے، یہاں نہیں آ سکتا کبھی، یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کبھی بھی یہاں پر کوئی اور چیز آ گیا، چاہے مرفوع ہی کیوں نہ ہو، آپ کو فوراً ڈسکارڈ کریں کہ یہ فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ فعل سے پہلے ہے، اور یہ عمرن، ٹھیک ہے نا۔ تو
جو یہ فاعل فعل جملے میں ہمیشہ اس کی بعد آئے گا، ٹھیک ہے نا، فاعل جملے میں ہمیشہ فعل کی بعد آئے گا۔ نمبر 4، ہر فعل کے لیے بلحاظ لفظ ایک ہی فاعل ہو سکتا ہے۔ یہ بلحاظ لفظ کی بات کیوں آ گئی؟ ہر فعل کے لیے ایک ہی فاعل کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ دیکھو نا، ضرب مؤمن، ٹھیک ہے نا، تو ایک فعل ایک فاعل، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ضرب مؤمنان تو 2 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کہتے ہیں ضرب مؤمنون تو زیادہ ہو گئی۔ لیکن بلحاظ لفظ جب یہ فاعل آ گیا نا، اس کے بعد یہ ضرب مؤمن، اگر کوئی اور مثلا کوئی آ جائے جو ہے نا جو ہے عالم، عادل، کوئی اور، تو یہ جو ہے نا یہ فاعل نہیں ہو سکتے اس فعل کے لیے۔ تو بس یہ ایک جب فعل کے بعد ایک ہی مرفوع آ جائے، بس وہ اس فعل کا فاعل ہو گیا، اس کے بعد پھر کسی مرفوع کے اوپر آپ توجہ نہیں دیں گے کہ وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ ضرب مؤمنان تو آپ اگر فرض کے یہاں لکھ لیتے ہیں عالمان، عادلان، تو یہ بھی رفع میں ہے، لیکن فعل کو ایک فاعل چاہیے تھا، وہ اس کو مل چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مومنون تو عالمون، عادلون، یہ ابھی فاعل نہیں ہو سکتے اگرچہ رفع میں ہے۔ بس یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ ہر فعل کے لیے بلحاظ لفظ، اس لیے بلحاظ لفظ کہا، اگر میں یہ نہ کہتا اور میں کہتا ہر فعل کے لیے ایک ہی فاعل چاہیے، تو آپ کہتے یہاں تو 2 ہے، اور یہاں تو معنی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، بلکہ بلحاظ لفظ ہر فعل کے لیے ایک ہی فاعل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہو گیا کہ فاعل کی یہ 4 اہم باتیں، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ ہم گردانوں کی طرف جائیں گے، ضربا ضربا ضربو ضربت، تو انشاءاللہ وہ تو آنے والی ہیں، لیکن یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک بیس جو ہے نا ابھی آپ کا بن رہا ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا آنا لازمی ہے، مفعول کا نہیں۔ فاعل کی نشانی جو ہے اس کا حالت رفع میں ہونا ہے، یہ بہت نئی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے تکرار کر لیں کہ اور ذہن میں ڈالے تاکہ آپ ضمہ کے ساتھ اس کو وہ نہ ہو۔ یہ زیدن بھی رفع ہے، زیدان میں الف نون بھی رفع ہے، یہ ایک حالت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایک نشانی نہیں ہے۔ اور نمبر 3 ہم نے کیا بتایا، فاعل جملے میں ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، تو یہ جو زیدن ہے یہ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اگر یہاں آ گیا زیدن تو ہو سکتا آ جائے، لیکن فاعلیت اپنی کھو دے گا، پھر وہ فاعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا۔ اور ہر فعل کے لیے بلحاظ لفظ ایک ہی فاعل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فعل کے بعد ایک مرفوع دیکھو، بس اس کو فاعل اسائن کرو، باقی جو ہے نا اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔